کچھ کاموں کی انتہا ہوتی ہے لیکن ابتدا نہیں ہوتی، کچھ شروع ہوتے ہیں لیکن ختم نہیں ہوتے۔ یہ سب اس بات پر منحصر ہے کہ دیکھنے والا کہاں کھڑا ہے۔ 27 مئی کو زران شہر کے قریب افغان ایران سرحد پر کشیدگی بڑھ گئی، 2 افراد مارے گئے، 2 مزید زخمی ہوئے، لیکن دونوں فریقوں نے صورتحال کو تیزی سے ڈی ایسکیلیٹ کر دیا۔ اس واقعے سے ایک گہرا سرحدی تنازع جنم لیتا ہے جو دونوں حکومتوں کی طرف سے ایک کشیدگی کی پیشگوئی کرتا ہے۔ یہ تنازع کسی زمین کے ٹکڑے کا نہیں ہے، اس کی بجائے افغان ایران کشیدگی کی بنیاد پانی کے حقوق پہ ہے اور ہمیشہ رہی ہے۔ 1870 کی دہائی سے سیستان طاس میں پانی کی رسائی نے ایک جغرافیائی سیاسی تنازع کی حیثیت اختیار کر لی ہے۔ اس کی بنیاد دریائے ہلمند ہے جو مشرقی ایران میں ختم ہونے سے پہلے افغانستان سے گزرتا ہے۔ گزشتہ چند دہائیوں میں بارشوں میں تیزی سے کمی دیکھی گئی ہے۔ ہامون جھیلیں جو کبھی تہذیب کا گہوارہ تھیں آج کل خشک سالی کا شکار ہیں اور اب موسمیاتی تبدیلیوں سے خطے کو مستقل بنجر ہونے کا خطرہ لاحق ہے۔ یہ بحران سیاسی زخموں کی ایک بڑی تعداد بڑھانے والا ہے۔ سرحدی سلامتی کے مسائل، پناہ گزینوں کا بہاؤ، اسلامی عسکریت پسندی اور غیر قانونی سامان کی سمگلنگ، یہ سب بے چینی، بد اعتمادی اور اضطراب کے دیرپا احساس کو بڑھا رہے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ آیا یہ اختلافات سفارتی ذرائع سے حل ہوتے ہیں یا دوسری صورت میں۔ قومیں تو اس سے بھی کم میں جنگ میں گئی ہیں۔ ایک چیز جو ہم جانتے ہیں، پانی صرف ایٹمز کے ملاپ کا نام نہیں ہے، یہ اس سے بہت زیادہ ہے۔ یہ جغرافیے اور سیاست دونوں کو تشکیل دینے کی طاقت رکھتا ہے۔ ایران اور افغان تنازع بہت دور لگتا ہے لیکن اس کے اثرات عالمی سطح پر آئیں گے۔ امریکی ہاؤس ہولڈ قرضوں کی سطح پہلے ہی وقت کی بلند ترین سطح پہ ہے اور شرح سود پر غیر یقینی صورتحال سے ان کی سرمایہ کاری کو ڈوبنے کا خطرہ لاحق ہے، جس کی تعمیر کے لیے اپر مڈل کلاس طبقے نے برسوں کام کیا ہے۔ کم بارشوں اور برف پگھلنے سے ان قلیل وسائل کو سنبھالنا افغانستان کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل معاملہ ہے، لیکن چونکہ ملک کے 5 بڑے دریاؤں میں سے 3 پڑوسی ریاستوں سے گزرتے ہیں، اس لیے افغانستان کی پانی کی پالیسی فطری طور پر جیو پولیٹیکل ہے۔ تمام علاقائی دریاؤں میں سب سے اہم ہلمند ہے جو ایرانی سرحد پر واقع ہمون کے دلدلی علاقوں میں ختم ہونے سے پہلے افغانستان سے گزرتا ہے۔ پچھلے 5000 سالوں سے یہ دلدل تہذیب کا گہوارہ بنی ہوئی ہے۔ علاقائی زراعت کے لیے ان کی اہمیت کی تصدیق قدیم ادب اور زرتشتی مذہب کی مذہبی کتابوں سے بھی ملتی ہے۔ پھر بھی 19ویں صدی کے وسط سے برطانوی مسلط کردہ سرحد نے پانی کے حقوق کے معاملے کو پیچیدہ بنا دیا ہے۔ اگرچہ ہلمند کا 95% افغان سرزمین پر پھیلا ہوا ہے، لیکن بیان کردہ فیصلوں کے ایرانی ہمون کے لیے سنگین نتائج برآمد ہوئے، اور جبکہ دونوں ریاستوں کی طرف سے پانی کے حقوق کو ڈیفائی کرنے کی کوششیں جاری ہیں، اب تک کوئی حتمی معاہدہ نہیں ہو سکا ہے۔ دوسرے الفاظ میں تنازع کی کوئی قانونی بنیاد نہیں ہے۔ 1973 کا ہلمند آبی معاہدہ جو 2 طرفہ آبی پالیسی کی بنیاد ہے، ایک پابند معاہدے کے قریب ترین چیز ہے۔ معاہدے کے تحت ایران دریا سے فی سیکنڈ 22 کیوبک میٹر پانی کھینچ سکتا ہے اور عام رینج کی بارشوں کے سالوں میں مزید 4 کیوبک میٹر فی سیکنڈ خریدنے کا اختیار رکھتا ہے۔ یہ سالانہ تقریباً 820 ملین کیوبک میٹر پانی کے برابر ہے، لیکن چونکہ معاہدے کی کبھی توثیق نہیں کی گئی تھی، اس لیے نفاذ کا انحصار نیک نیتی پر تھا جو کہ پانی کی ہی کم فراہمی میں ہے۔ دونوں دستخط کرنے والی ریاستوں میں سیاسی اختلاف نے بھی کوئی فائدہ نہیں دیا۔ 1973 کی افغان بغاوت، 1979 کا ایرانی انقلاب، سوویت افغان جنگ، امریکی قیادت میں افغان قبضے اور طالبان کے عروج اور اس کے نتیجے میں دوبارہ ابھرنے نے صرف مزید رکاوٹیں ہی کھڑی کی ہیں۔ اس طرح طویل مدتی بنیادی ڈھانچے کی منصوبہ بندی سے یہ تلخیاں مزید بڑھ گئی ہیں اور آج افغانستان کے پانی کے بنیادی ڈھانچے کا زیادہ تر حصہ ہولڈ اوور کے کاموں پر مشتمل ہے جو زیادہ تر امریکی انجینئرنگ فرمز نے 1950 کی دہائی میں مکمل کیا تھا۔ ان میں قندھار کے شمال مشرق میں 44 میٹر اونچا ارگنداب ڈیم اور لشکرگاہ سے 115 کلومیٹر اوپر کی طرف کجاکی ڈیم شامل ہیں۔ ان ڈیموں کا مقصد آبپاشی پر قابو پانے، سیلاب کو بہتر بنانے اور پن بجلی کی فراہمی اور بجلی کی پیداوار میں افغانستان کی خود کفالت کو فروغ دینا تھا، لیکن یہ تمام مناسب مٹی اور ٹپوگرافی سٹڈیز کے بغیر تعمیر کیے گئے تھے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ نیچے کی طرف بہنے لگے اور ہمون جھیل کے ماحولیاتی نظام یعنی ایکو سسٹم کو نقصان پہنچانے لگے۔ اس ناقص منصوبہ بندی کے باوجود افغان پیچھے نہیں ہٹے۔ 1983 میں ایرانی فشریز کمپنی نے ہمون جھیلوں میں ایلین فش کی انواع متعارف کروائیں۔ اس سے بہت زیادہ نقصان ہوا کیونکہ حملہ آور مچھلیوں کی اس قسم نے
جھیلوں کے سرکنڈوں کو کھا لیا، جس سے ماحولیاتی نظام کی خوراک کی فراہمی کو نقصان پہنچا، اور 1990 کی دہائی میں طالبان کی پہلی حکومت نے کجاکی ڈیم پر ہامون کی پانی کی سپلائی بند کر کے مسئلے کو مزید بڑھا دیا، یعنی کہ برے فیصلے کے بعد برا فیصلہ۔ افغان ایران تعلقات میں یہاں پہ تلخی آ گئی۔ حالات اس قدر کشیدہ ہو گئے کہ 1998 میں مزار شریف میں ایرانی قونصلیٹ پر طالبان کے حملے میں 8 ایرانی سفارتکاروں کی ہلاکت کے بعد ایران نے سرحد پر تقریباً 2 لاکھ فوجی جمع کر لیے۔ ایران نے حملہ نہ کرنے کا انتخاب کیا، لیکن صورتحال نے یہ ظاہر کیا کہ پانی کے حقوق سے متعلق تنازعات کتنی تیزی سے ابل کر مکمل طور پر بڑے تنازعات میں بدل سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایران نے طالبان مخالف گروپوں کی حمایت جاری رکھی، بشمول شمالی اتحاد، جو 2001 میں امریکی قیادت میں حملے کے بعد نئی حکومت میں شامل ہوئی تھی۔ اس کی بجائے دونوں فریقوں کے درمیان تعلقات اس بات پر منحصر تھے کہ کسی بھی وقت کابل پر کون کنٹرول کرتا ہے۔ اس طرح 2001 میں امریکہ کی طرف سے طالبان کی بے دخلی کے بعد کا عرصہ ہم آہنگی کے ساتھ گزرا۔ اگرچہ اس بار افغان جمہوریہ کے ساتھ پانی کا تنازع جاری رہا، اس کے باوجود تناؤ کی توجہ افغانستان کی شیعہ اقلیت کے ساتھ طالبان کے سلوک اور افیون کی تجارت کے بارے میں افغان جمہوریہ کی ظاہری رواداری اور ایک امریکی اڈے کے طور پر اس کی حیثیت سے ہٹ گئی۔ وہ کہتے ہیں نا، جب آپ مصیبت کی تلاش میں نکلیں تو مصیبت آپ کو ڈھونڈ ہی لیتی ہے۔ امریکی قبضے کے دوران ایران ان چند ریاستوں میں سے ایک تھا جنہوں نے طالبان کو شامل کیا۔ وہ کوششیں جو 2015 میں آئیسس کے قیام کے بعد ہوئیں، ایران کی سرحدوں کے اندر سنی بغاوت کو بھڑکانے کی دھمکی دی گئی۔ اسی مناسبت سے تہران کی شکایت کا رخ سیستان طاس کے اندر تعمیر کیے جانے والے پانی کے نئے انفراسٹرکچر کی طرف تھا، جس کے بارے میں اس نے الزام لگایا تھا کہ ایران کی پانی کی فراہمی بند ہو جائے گی۔ اس میں افغان ترک ساختہ کمال خان آپاشی ڈیم بھی شامل ہے، جو 2021 کے اوائل میں مکمل ہوا، جس کی گنجائش 50 ملین کیوبک میٹر ہے۔ لیکن 2020 کے دوحہ معاہدے کے بعد امریکی انخلا کا اشارہ دیا گیا، طالبان اور ایران کے تعلقات مزید گہرے ہوئے۔ پھر بھی بہت کم لوگوں نے افغان جمہوریہ کے خاتمے کی رفتار کا اندازہ لگایا تھا، جس نے ایرانیوں کو بھی اپنی گرفت میں لے لیا۔ یہ کووڈ وبائی بیماری کے عروج اور پانی کے بڑے پیمانے پر قلت کے ساتھ شروع ہوا، جس نے ایران میں ملک گیر مظاہروں کے ساتھ ساتھ حکومت کی جانب سے سخت رد عمل کا بھی اظہار کیا۔ ملکی اور علاقائی عدم استحکام کے امتزاج نے جلد ہی سرحد پر جھڑپوں کو جنم دیا، اور جب جولائی 2022 میں ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے اپنی کابینہ کو حکم دیا کہ وہ کابل پر پانی کے زیادہ حصے کے لیے دباؤ ڈالے، تو طالبان نے کجاکی ڈیم کے دوسرے مرحلے کو دوبارہ کھولتے ہوئے مزید 1 بلین کیوبک میٹر پانی ضبط کرنے اور ایران کے پانی کو روکنے کی دھمکی دی، اور اس سیکیورٹی دھمکی کا دباؤ بھی زیادہ تھا۔ تقریباً اسی وقت افغان مہاجرین کی نئی آمد کے بعد کشیدگی میں مزید اضافہ ہوا۔ اس نے اپنے جنوب مشرقی صوبوں سیستان وغیرہ میں علیحدگی پسندی کے حوالے سے ایران کے دیرینہ خدشات کو ہوا دی۔ 2007 سے ایران نے افغان پناہ گزینوں کے وہاں آباد ہونے پر پابندی لگا دی، جس کی وجہ سے علاقے کی سنی اکثریت پسماندہ اور پانی سے محروم سرحدی علاقے کے بارے میں تشویش ہے، جو کہ علیحدگی پسند تحریک کو شروع کرنے کے لیے ایک مثالی ترکیب تھی۔ اس کے باوجود کچھ معاملات ایسے ہیں جن پر دونوں فریق تعاون میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ اگرچہ امریکی نصب شدہ افغان جمہوریہ کے تحت پوست کی کاشت میں اضافہ ہوا، لیکن طالبان نے 2022 کی فصل پر عام معافی کے بعد اس تجارت کو بڑے پیمانے پر ختم کر دیا ہے۔ انسداد منشیات کے سخت نفاذ سے طالبان کے گڑھ ہلمند میں افیون کی پیداوار میں 4-5 گنا کمی واقع ہوئی۔ یہ حیرت انگیز طور پر 99% نیچے چلی گئی۔ بہت سے کسانوں نے گندم اگانا شروع کر دی۔ اس کے باوجود جبکہ اس نے بھاری پابندیوں کے تحت ریاست میں خوراک کی کمی کو دور کرنے میں مدد کی ہے، اناج کی پیداوار نے منافع کے مارجن کو کم کیا ہے۔ اس موقع پر اس نے طالبان عسکریت پسندوں اور کسانوں کے درمیان پرتشدد جھڑپوں کو جنم دیا، اور تمام قسم کی ممانعت کے ساتھ آسمان کو چھوتی قیمتیں ان لوگوں کے لیے منافع بخش مواقع فراہم کر رہی ہیں جو طالبان کے فرمان کی خلاف ورزی کرنے کی ہمت رکھتے ہیں۔ اس طرح طالبان کی مدد کر کے تہران اپنے سورس سے اسمگلنگ کو ختم کر سکتا ہے۔ اس سے اس کی اپنی انسداد منشیات کی کوششوں پر پڑنے والے دباؤ کو کم کرنے میں بھی مدد ملے گی، جو اس کی 930 کلومیٹر طویل افغان سرحد کے دباؤ میں ختم ہو چکی ہے۔ اس طرح کے پروگرام صرف اس وقت زیادہ متعلقہ ہو جائیں گے جب آب و ہوا میں تبدیلی آئے گی۔ افیون نہ صرف روایتی زراعت سے زیادہ منافع بخش ہے، بلکہ کم پانی بھی مانگتی ہے، اور آئیسس یا دوسروں کے ہاتھوں نفاذ یا طالبان کے اثر و رسوخ میں کسی قسم کی کمی سے پوسٹ کی پیداوار ایک ہی سیزن کے اندر اپنے خاتمے سے پہلے کی سطح پر واپس آ سکتی ہے۔ لیکن طالبان اور تہران کا ایسا تعاون ممکن نہیں ہوگا، وہ بھی اقلیتوں کے حقوق میں پیش رفت کے بغیر۔ مشرقی ایران میں کافی مقدار میں افغان مخالف جذبات پائے جاتے ہیں، جس کی زیادہ تر وجہ پناہ گزینوں، سرحدی سلامتی کے مسائل اور افیون کے
بحران کو بڑی حد تک افغان مسئلے کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ اسی دوران طالبان کی پشتون ثقافتی بالادستی قائم کرنے کی کوششوں نے اس کی فارسی بولنے والی اقلیتوں پر سخت اثر ڈالا ہے۔ اس میں پشتو کے حق میں فارسی ادب اور زبان کو دبانا بھی شامل ہے۔ اس طرح اس محاذ پر باہمی مراعات ضروری ہوگی۔ آخر میں پانی کے حقوق کے معاملے کو ایک مناسب طریقے سے توثیق شدہ معاملے میں حتمی شکل دینا پڑے گی۔ ان کے اختلافات کچھ بھی ہوں، ایران اور طالبان دونوں ہی ہلمند آبی معاہدے کے لیے ایک ظاہری وابستگی میں شریک ہیں۔ اگرچہ کسی بھی چیز کی توثیق نہیں کی گئی تھی، تاہم مذاکرات میں افغانستان کو واضح بالادستی حاصل ہے۔ حالیہ کشیدگی نے معاہدے کی قانونی حیثیت سے اتنا زیادہ فکر مند نہیں کیا کہ آیا افغانستان خشک سالی کے وقت ایران کو اضافی پانی فراہم کرنے کا پابند ہے، لیکن جبکہ معاہدے کے الفاظ کی تشریح افغانستان کی طرف جھکاؤ رکھتی ہے، طالبان ایک غیر تسلیم شدہ حکومت ہے جس کی نشاندہی کرنے کے لیے تہران کو تکلیف ہوئی۔ اس کے باوجود طالبان قانونی تکنیک سے قطع نظر افغانستان میں اصل خود مختار اتھارٹی ہیں۔ اس طرح طویل مدت میں ایران طالبان کو تسلیم کرنے پر مجبور ہو سکتا ہے، ممکنہ طور پر اس شرط پر کہ وہ افغانستان میں اپنی نسلی رشتہ داروں کو زیادہ تحفظ فراہم کرے۔ ایسا کرنے سے دریائے ہلمند کے معاہدے کے تحت جو تنازعات پیدا ہوئے ہیں ان کے طریقہ کار کے راستے کھل جائیں گے۔ اس میں آرٹیکل 4 اور ایڈیشنل پروٹوکول 2 شامل ہیں، جو پہلے سفارتی چیلنجز کے ذریعے، پھر فریق ثالث کے ذریعے اور پھر ٹریبونل کے ذریعے کیے جانے والے ایک انڈیپینڈنٹ فیکٹ فائنڈنگ پروسیس کے ذریعے اختلافات کو طے کرنے کے لیے تفصیلی طریقہ کار فراہم کر سکتا ہے۔ اگرچہ یہ مشکل ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ اس کے لیے طالبان سے اہم خریداری کی ضرورت ہوگی۔ اس کے لیے